یہ ایک چیز کی خاص ضرورت ہے، اسی کو ہم کہتے ہیں علم۔ علم کے بغیر اسلام کا پودا ہرا بھرا ہو ہی نہیں سکتا، اور علم کے بغیر نہ ہی کوئی دین کا کام ہو سکتا ہے، نہ کوئی دین کا نفاذ ہو سکتا ہے، نہ کوئی دین کا احکام سے واقف ہو سکتا ہے، نہ کر سکتے ہیں نہ کرا سکتے ہیں۔ اس سب کے لیے کیا چیز کی ضرورت ہے؟ علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے، اور اللہ سبحانہ و تعالی اسی علم کو اپنے نبیوں کے ذریعے خوب سے خوب پھیلایا۔ علم یہ اسلام کی روح ہے۔ اسلام کو ماننے والے، اسلام کے پیروکاروں کو ہم مسلمان کہتے ہیں۔ مسلمانوں کی جائیداد یا مسلمانوں کا مال و متاع یا مسلمانوں کے پاس کوئی قیمتی چیز ہے تو صرف اور صرف علم ہونا چاہیے۔ مسلمان کے پاس اگر مال رکھ دیا جائے اور علم رکھ دیا جائے تو ایک مسلمان علم کو ہی حاصل کرتا ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج مال کے واسطے علم حاصل کر رہے ہیں اور علم کے واسطے مال خرچ نہیں کر رہے ہیں۔ آج ہمارا پورا مقصد زندگی، نتیجہ زندگی صرف مال بٹورنا، مال کمانا ہی رہ گیا ہے، چاہے وہ دین کا ہو، چاہے وہ دنیا کا ہو، چاہے عصری علوم ہو یا کچھ بھی ہو۔ تو ایک مسلمان کے لیے شیوا نہیں دیتا کہ وہ علم پر مال کو ترجیح دے۔ محترم حاضرین، یہ صرف اور صرف ہماری خواہشات کی اتباع کا نتیجہ ہے۔ اللہ قرآن کریم میں بہت جگہ فرمایا کہ تم اپنی خواہشات کی اور شیطان کی خطوات کی پیروی مت کرو۔ لیکن آج ہماری قوم اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے اپنے خواہشات زندگی کو مقصدی زندگی بنا لیا، اور اسے اپنی زندگی میں ضروری سمجھ کر اس کو حاصل کرنے کے پیچھے اپنی قیمتی چیز وقت کو برباد کرنے لگا۔ تو محترم حاضرین، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے تشریف لے جانے کے بعد حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت یافتہ یہ علمی سمندر سے کئی پیاسے پینے والے، علم کے جوہر حاصل کرنے والے پیارے صحابہ کرام نے اس ذمہ داری کو بخوبی نبھایا۔ اس کے بعد یہ سلسلہ چلتے ہوا، تابعین، طب تابعین، مجتہدین، فقہاء، محدثین، مفسرین، علماء کرام کے درمیان یہ ذمہ داری بڑھتی ہوئی آئی، جو الحمدللہ آج تک چلتی ہوئی آ رہی ہے۔ انہی علم والوں میں ایک تابندہ ستارہ، چمکتا ہوا ستارہ، جن سے اللہ تعالیٰ نے خوب اپنا علم کا کام لیا، جن کو آج ہم امام احمد رضا فاضل بریلوی رحمت رضوان کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ محترم حاضرین، بہت سے علماء کرام، مجدد نظام اس دین کی خدمت کیے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک خاص کرم فرماتا ہے دین کی خدمت کرنے والوں پر۔ وہ یہ کرم ہے کہ وہ اس دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کے باقیات کو باقی رکھ دیتا ہے، ان کے کاموں کو، ان کے ناموں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے مخلوق کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہے۔ تو محترم حاضرین، یہ علم کا مرکز یا علم جہاں پر پلتا اور بڑھتا ہے، پھیلتا ہے،
اس کو کہتے ہیں مدرسہ. کیا کہتے ہیں؟ مدرسہ. اگر ہمارے معاشرے میں مدرسے ختم ہو جائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. ہمارے کھانے میں کچھ کمی نہیں آئیں گی، نہ ہمارے پینے میں کمی آئیں گی، نہ کچھ کسی چیز میں کمی نہیں آئیں گی. ہمارے کمائی میں کمی نہیں آئیں گی، ہمارے کاروبار میں کمی نہیں آئے گی، ہمارے پیسے کمانے میں کمی نہیں آئیں گی، کچھ بھی ہمارے گھر بار میں ہمارے کوئی کسی چیز میں کمی نہیں آئیں گی. آئیں گی تو صرف ایک چیز میں کمی آئیں گی، وہ کہتے ہیں ہمارا اسلام، ہمارا دین. جب دین ہم سے نکل جائے گا، دین ہماری زندگی سے نکل جائے گا تو اللہ اکبر، ماتم کرنا چاہیے ایسے زندگی پر. ایسی زندگی کے لیے جی کے بھی کیا فائدہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عطا کردہ دین ہی نہ ہو. لیکن آج یہ ہو رہا ہے. آج ہمارے مسلمان قوم میں یہ آ گیا ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے بڑے سے بڑے معاشرے میں، بڑے سے بڑے شہر میں بھی آج گنتی کے مدرسے رہ گئے ہیں. اگر رہ گئے ہیں تو مدرسے برائے نام رہ گئے ہیں، اگر رہ گئے ہیں تو اللہ اکبر طفلی مکتب کی شکل میں رہ گئے ہیں. اس میں کوئی پروان نہیں ہے، کچھ اس میں بڑھوتی نہیں ہے، کچھ ترقی نہیں ہے، کچھ نہ کوئی آج کے مسائل پر بات کرنے والا کوئی ادارہ باقی رہ گیا ہے الا ماشاء اللہ. کسی کی توجہ نہیں ہے. ہر توجہ ہے تو یہی توجہ ہے تو صبح میں کیا کرنا ہے، رات میں کیا کرنا ہے، گھر میں کس چیز کی کمی ہے، تو ہم کو شادی کس طرح کرنا ہے، ہم فنکشن کس طرح کرنا ہے، گھر کو کس طرح بنانا ہے، اسی فکر میں، اسی کاروبار کو کس طرح ترقی دینا ہے، کون سے گاؤں میں جا کر رہنا ہے، کس طرح رہنا چاہیے، کیسا رشتہ رکھنا چاہیے، اسی فکر میں ہماری زندگی گزرتے جا رہی. دین کی فکر ہمارے پاس رتی برابر نہیں ہے. تو محترم حاضرین، اگر ایسا ہی لاپرواہی اگر ہماری رہے گی تو کچھ بھی نہیں ہوگا. لیکن ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری آنے والی نسل میں سب کچھ چیزیں رہیں گی، کھانا پینا، رہنا سہنا، سونا چاندی سب کچھ رہیں گا، لیکن ہمارے آنے والی نسل میں دین نہیں رہے گا، اسلام نہیں رہے گا. اگر ہم آج ان مدرسوں کو مضبوط کریں گے، ان مدرسوں کو پروان چڑھائیں گے، ان مدرسوں سے اپنا رشتہ جوڑے رکھیں گے، تو ہم کو سب سے بڑی نعمت کیا رہے گی؟ ہمارے آنے والی نسل میں اسلام رہے گا. تو محترم حاضرین، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. ایک بات اچھی طرح رکھنا چاہیے، یہ مدرسہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ الحمدللہ افتتاح ہو کر تقریباً 3 برس ہو گئے ہیں. یہ 4 سال ہے الحمدللہ. ہمارے اسلاف میں محترم حضرت سید شاہ عبدالحی قادری علیہ رحمہ، سابق قاضی شہر تاڑپتری، اس مدرسے کے افتتاح میں تھے. آج وہ ہمارے درمیان نہیں ہے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے نیک اعمال کو شرف قبولیت سے نوازے. ان کی بھی یہ تڑپ تھی کہ اس شہر کو کچھ نہ کچھ کریں، تبدیل لائیں، اپنی قوم کو پروان چڑھائیں، یہ سیاسی ماحول سے نکال کر دینی ماحول میں لائیں، یہ گندی عادتیں چھڑا کر کو مسجدوں کا مصلی بنائیں، یہ بیکار گانے بجانے کے پیچھے چھوڑ کر قرآن کا قاری بنائیں. لیکن وہ جتنا کر سکتے تھے کر کے اللہ کے پاس چلے گئے. لیکن آج اب بھی ہم زندہ ہیں، آج ہماری زندگی کے جوابدہ ہم بھی بننے والے ہیں. تو ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم مرنے کے بعد اللہ کو جواب دینے کے قابل بنے. محترم حاضرین، میں یہ بتلا رہا تھا کہ یہ ہمارا مدرسہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ادارہ ہے، ایک مدرسہ ہے. یہ کتنے آدمی کو سدھارنے کی ذمہ داری لیں گا؟ اگر کہیں گے تو 100 آدمی کو
دین کی تعلیم دینا، 100 آدمیوں کو سدھارنا، 100 آدمیوں کو نمازی بنانا، 100 آدمیوں کو قاری بنانا، 100 آدمیوں کو قرآن پڑھنے والا بنانا، یہ اتنی ذمہ داری لے سکتا؟ اس سے زیادہ لینا گا تو اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں، سمجھے، تو بڑا ادارہ نہیں۔ تو مثال کے طور پر ایک مدرسہ ہمارا 100 آدمیوں کو سنبھالتا ہے، 100 آدمیوں کی رہنمائی کرتا ہے، 100 آدمیوں کی گائیڈ لائنس کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے، تو ہمارے شہر تاڑ پتری میں کتنے مسلمان ہیں بولو؟ کم سے کم 1 لاکھ کا پاپولیشن ہے، اس میں ہم 20% مسلم سے ڈالیں گے تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کتنے بھائی، کتنے ہیں؟ 20,000 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 20,000 مسلمان ہیں۔ آج ہمارے مدرسہ خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کتنے بچے آ رہے ہیں ہمارے پاس؟ اب 50 آ رہے ہیں۔ ابھی الحمدللہ 50 آئی تو بھی الحمدللہ ہم سنبھالنے کے، الحمدللہ وہ ذمہ داری لینے کے ہم اہل ہیں۔ تو 20,000 مسلمان ہیں، لیکن مدرسے کتنے ہیں؟ 100 کے لحاظ سے 1:100 کے لحاظ سے کتنے مدرسے ہونا ہمارے پاس؟ کتنے مدرسے ہونا؟ 200 مدرسے ہونا صرف شہر تاڑ پتری میں۔ آج ہمارے پاس کتنے مدرسے ہیں بولیے؟ اب ہمارے اسلام کہاں ترقی کریں گے؟ ہر گھر میں الحمدللہ ہمارے حاجی بولے بھی کو اللہ تعالیٰ اور خوب نوازے اور حقیقی حاجی بھی بنا دے، ان کے گھر کے پر جو ہے عورتوں کی فکر کے واسطے بھی حضرت مدرسہ حضرت بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائم کرے، صرف ہمارے عورتوں کے واسطے۔ ہمارے عورتیں پڑھی لکھی ہو جائیں گی تو بہت سے فائدہ ہو جائے گا۔ ایک مشہور مقولہ ہے، ایک مشہور بات ہے کہ جب کسی مرد انسان کے اندر علم آتا ہے تو اس کا علم گھر کی چوکھٹ تک رہتا ہے، اگر وہی علم کسی عورت کے اندر آ جاتا ہے تو وہ نسل در نسل چلتے ہی رہتا ہے۔ آج وہ عورتوں کیا کر دیا؟ ہم رسم و رواج میں رکھ دیے، بدعت و خرافات میں رکھ دیے، سنا سنی کے دین پر رکھ دیے، کیا کر دیا ہم لوگ؟ سب ذمہ دار کون ہے اس کے؟ کلکم راع کلکم مسئول۔ ہر مرد اپنے عورتوں کا ذمہ دار۔ آج بے پردہ ہمارے عورتیں پھر رہی ہیں تو مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بات یاد آ رہی ہے کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عورت اگر بے پردہ ہو رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک زمانہ پہلے اس کا مرد جو ہے بے حیا ہو گیا ہو۔ مرد بے حیا ہونے کے کئی زمانے کے بعد عورت بے پرواہ ہوتی، عورت بے حیا ہوتی۔ آج ہم بے حیا ہیں، ہمارے عورتیں بے حیا ہے تو مطلب کہ پہلے ہم بے شرم ہو گئے۔ ہمارے اندر شرم ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی سماعت فرمانے، رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں شرم نہیں تم کو تو جو چاہے کرو، شرم نہیں جو چاہے کرو۔ یہ شرم ہی ہے جو ایمان کا جز ہے، جو برائی سے روکتی ہے، انسان کو عار دلاتی ہے، اس کے قدموں کو روکتی ہے، لگام لگاتی ہے، لیکن شرم نہیں کچھ جو چاہے کرو۔ کتنے افسوس۔ الحمدللہ ہم یہ مدرسہ قائم کرتے وقت ہمارے ساتھیوں نے مل کر یہ ارادہ کیا کہ انشاءاللہ ہم تاڑ پتری میں ہمارے طاقت کے مطابق کم سے کم 4 مدرسے قائم کریں گے، وہ بھی 4 جنتی عورتوں کے نام پر قائم کریں گے۔ انشاءاللہ 2 میں تو ہم کامیاب ہو گئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اور 2 بھی کامیاب ضرور بضرور ہوں گے انشاءاللہ۔ آپ ساتھ دینا ہے، آپ ساتھ رہنا ہے، کیونکہ کمزور لوگ مل کر ایک طاقت بنتی ہے۔ ہم تو بے کمزور ہے، بے شک ان الانسان کان ضعیفا، بے شک بہت کمزور ہے، لیکن چند کئی لوگ ضعیف مل جاتے ہیں تو ان کے اندر بہت بڑی طاقت آتی ہے، اتنی طاقت آتی ہے کہ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی کے لیے کر فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ کی رسی کو مضبوط سے تھامے رکھو۔ جب مضبوط تھامے رکھو گے تو شیطان کا وار بھی ہم پر نہیں چلے گا۔ تو یہ صرف میں تاڑ پتری کی مثال دیا، ایسے ہم اننت پور جائیں، بھتی کو جائیں، گنتگل جائیں، ہر جگہ یہی مسئلہ ہے،
ہر جگہ یہی جہالت کے ڈیرے بچھے ہوئے ہیں، یہ اندھیرا ہر جگہ چھایا ہوا ہے، کون اس کی طرف توجہ نہیں دے رہا؟ بس نماز کی پابندی کو ہم دین سمجھ رکھے ہیں، ہمارے پاس ایسا ذہن بن گیا ہے کہ نماز کی اگر کوئی پابند ہو رہا ہے، اگرچہ کہ اسے اتحیات نہیں آتا، اگرچہ کہ اسے پکڑ کر پوچھیں 40 سال والے نمازی کو دعائے قنوت نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتے، تجوید سے قرآن پڑھنا بھی نہیں آتا، لیکن ہمارے پاس وہ دیندار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے دین کے معاملات میں ہماری سوچ اتنی کم سے کم ہو گئی ہے، روز لیول گرتے ہی جا رہا ہے ہمارے دین کا، ہمارے دین کا لیول ہر روز بہت تیزی سے گر رہا ہے۔ جیسے شیئر مارکیٹ میں جس کمپنیز کے شیئر سے جس طرح گر رہے ہیں، اسی طرح بہت تیزی سے گرتے جا رہا ہے، بہت افسوس کی بات ہے۔ لیکن ان مدرسوں پر اللہ خوب رحمت نازل فرمائے، ان مدرسے کی وجہ سے وہ لیول بہت کچھ نہ کچھ بڑھتے جا رہا ہے، وہ گرنے میں کچھ نہ کچھ رکاوٹ ہو رہی ہے۔ اگر یہ مدرسے نہیں رہیں گے تو اللہ اکبر، یہ گراوٹ اور تیزی سے ہو جائیں گے، اور تیزی سے ہو جائیں گے۔ تو محترم حاضرین، مدرسوں کی طرف خاص خیال رکھیں۔ مدرسوں کی طرف خاص خیال رکھیں گے مطلب کیا سمجھتے ہیں ہمارے لوگ؟ چندہ دو ہو رہے ہیں صاحب، یہ ہے ہمارے پاس۔ خاص خیال کا تو کیا ہے؟ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو مدرسے کو بھیجیں، ہم خود آگے بولیں کہ عصر سے مغرب تک اب لڑکیوں کو، مغرب سے عشاء تک بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہم کاروبار ختم کر کے، اپنے کام ختم کر کے ہم عشاء کے بعد فری ہو جاتے ہیں، آپ ہمارے لیے بھی کوئی انتظام کریں۔ یہ ہے خاص خیال۔ خاص خیال کا تو یہ آپ کے چندے کے، آپ کے نوٹاں وغیرہ کچھ بھی نہیں دیں گے تو کیا دیں گے وہ لوگ؟ دے سکتے تو کیا دے سکتے ہیں؟ اگر 1 کروڑ روپے دیں گے تو کیا دیں گے وہ لوگ؟ یہ سب کا سب ختم ہونے والی ہے۔ ہمارے حقیقی وراثت، ہمارا حقیقی مال یہ گھٹنے والا نوٹ نہیں ہے، یہ کم ہونے والے مال نہیں ہے، بلکہ ہمارا پاس وراثت، یہ ہمارے پاس مال و دولت، یہ ہے ہمارا علم ہے، ہمارا ایجوکیشن ہے، جو جتنا بانٹیں گے اتنا بڑھتا ہی جائیں گا، جتنا تم بانٹو گے اتنی روشنی پھیلتی ہی جائے گی۔ خاص خیال رکھو، مطلب یہ ہے بھائی، خاص خیال رکھیں، مدرسوں سے جڑے رہیں، مدرسوں سے جڑے رہیں۔ جتنا آپ مدرسوں سے جڑے رہیں گے، مدرسے ترقی کرتے رہیں گے، مدرسے ترقی نہیں بلکہ مدرسے ترقی کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ آپ میں ترقی پیدا ہو رہی ہے۔ کیا بھائی مدرسے ترقی کریں گے تو یہاں پر آرام سے الحمدللہ، اور بہت سے بچے آ رہے ہیں، آپ بعد میں مغرب کے بعد آ رہے ہیں، عشاء کے بعد آ رہے ہیں، فجر کے بعد آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، ہر ہمیشہ قال اللہ قال رسول کی آوازیں گونج رہی ہیں، تو مطلب کیا ہو گیا؟ یہ مدرسہ ترقی کرا، مدرسہ ترقی کرا تو ایک فین ہے اور ایک فین لگانا ترقی ہے گیا، یہ سمجھ گئے ہمارے مسجد وہ اچھی ترقی کری ہوئی ہے، کیا ہے؟ عصر میں گئے تو ایک صف اونچا، فجر میں گئے تو آدھی صف اونچا، اتوار کے دن فجر میں گئے تو ہو گئے آپ۔ میرے خیال سے اگر اللہ ہم کو کانا دے گا تو مسجد کی رونے کی آواز بھی سن سکتے تھے شاید ہمیں، ویسے بیچاری ان چلا چلا کر بولیں گی شاید اپنے زبان حال سے، ارے میری خوبصورتی فیانہ نہیں ہے، میرے پیارے جھمرا نہیں ہے، وہ پینٹنگ نہیں ہے، وہ کلش مینارے نہیں ہے، کمانا نہیں ہے، میری خوبصورتی تمہاری پیشانی ہے۔ شاید ہمارے کان وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ہمارا عقل اس کو ہم اچک نہیں لے رہی ہے، شاید یہ ہمارے سستی کاہلی کا نتیجہ ہے۔ تو محترم حاضرین، وقت ہوتے جا رہا ہے، پیارے پیارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، دیکھیں اگر یہ مدرسہ نہ ہوتا تو یہ بچے بھی رہتے، لیکن ایسی حالت میں رہتے ہیں، قرآن پڑھنے والے رہتے، اتنی تبدیلی کے اندر آتی، بولیں گھر میں جا رہے ہیں، آ رہے ہیں، السلام علیکم، قرآن کے تلاوتیں ہو رہی ہیں، شوق در شوق سے آ رہے ہیں، کتنے دیکھیں انعامات حاصل کر رہے ہیں، آج یہ انعامات دے رہے ہیں،
تو اللہ تعالیٰ ان کو قیامت اور بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا۔ یہ سب کچھ کب ہو رہا ہے؟ مدرسے ہونے سے ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے ہر محلے میں اگر زیادہ تعداد میں مسلمان بستی ہے تو ہر گلی میں ایک مدرسہ قائم کریں، ہر بچے کو مدرسے سے جڑا رکھیں۔ ہمارے بچوں کی زندگی میں بچہ روزانہ یہ لفظ استعمال کرے کہ مجھے مدرسہ جانا ہے، وہ لفظ زبان سے ادا کرنے کے جیسا پوزیشن لائیں ہم۔ آج ہمارے پاس کیا ہے کہ کچھ بھی امتحان آ جائے، کچھ آ جائے تو سب میں زیادہ بڑی کٹوتی کس میں ہوتی ہے؟ مدرسے میں ہوتی ہے۔ ہاں بھائی 10 کلاس کے ایگزام آ گئے، بچے کو مدرسہ نہیں بھیجنا۔ کبھی یہ بولتے ہیں کہ بچے کے 10 کلاس کے ایگزام آ گئے، ٹی وی کم کرنا، نہیں ڈش کی بل نہیں بھرنا، نہیں فون نہیں دینا بچے کو، نہیں یوٹیوب نہیں دکھلانا۔ کبھی بول رہی کیا؟ وقت بچتا نہ ہو اس میں بھی۔ بچہ جو ہے زیادہ وقت 10th کلاس کے ایگزام میں دے بول کے نا آپ یہ کرنے سو، لیکن بیچارہ قرآن کی پڑھنے کی وجہ سے اس کا ذہن بھی تیز ہو جاتا ہے، اس کی برکت سے اللہ اور بھی علم دیتا ہے اور اس کا ذہن کو سینے کو کھول دیتا ہے۔ اس کو ہم کٹ کر دیں گے، لیکن فون کو نہیں کٹ کریں، اس کی گیم کھیلنے میں کٹ نہیں کریں گے، اور ٹی وی سیریل پورا باضابطہ، کچھ بھی کمی نہیں آئیں گی۔ کمی آئیں گی تو کس میں آئیں گے؟ پام بیچارے مدرسے پر آئیں گے۔ بیچارہ مدرسہ بھی بہت یتیم و غریب ہو گیا معلوم آپ کو، اس وجہ سے جو بھی یہاں پر پڑھتا ہے سو یتیم غریب سویرے میں۔ ایسی سوچ، یہ سوچ یتیم غریب ہے پہلے، اور جس کسی قوم میں یہ سوچ رہے گی، لکھ کے رکھ لو آپ، یہ قوم کبھی ترقی نہیں کریں گی، کبھی ترقی نہیں کر سکیں گی، کبھی ترقی ہی نہیں کر سکتی۔ ارے وہ قوم ترقی کرتی ہے جس کے اندر چنگاری ہو، اسے پھونک پھونک کر آگ بنا دیا جاتا ہے۔ اور وہ قوم کے اوپر کیا کریں جو خود اپنے آگ پر بجھا رہی ہے، اپنے چنگاری کو بجھا رہی ہے، اور وہ ترقی کرنے کے خواب سوچ رہی ہے۔ یہ کتنی بیوقوفی ہے، یہ کتنی بیوقوفی ہے۔ ایسی ہے کہ جیسا کہ ہم سورج کے سامنے ایک چراغ لے کر کھڑے ہو جائیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ چراغ کی وجہ سے سورج روشن ہے۔ ارے عقل کے اندھے کہاں ہے، کہاں ہیں ہم لوگ؟ اپنی سوچ کو بدلیں۔ مدرسے میں پڑھنے والے یتیم غریب نہیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچھڑے لوگ نہیں، مدرسے میں پڑھنے والے کم ذہن والے نہیں، مدرسے میں پڑھنے والے یہ اساطیر الاولین والے نہیں، پرانی سوچ والے نہیں، بلکہ مدرسے میں پڑھنے والے یہ اللہ کے اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ والے ہوتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ہوتے ہیں۔ اللہ جس کو پسند کرتا ہے اسی کو دین میں تفقہ عطا فرماتا ہے، دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ تو محترم حاضرین، دین کو رسم و رواج بنانے سے روکے۔ دین یہ زندگی گزارنے کا طریقے کا نام ہے، یہ کوئی رسم و رواج کا نام نہیں، چند عبادتوں کا نام نہیں، چند دنوں میں خاص عمل کرنے کا نام نہیں۔ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، ہم نے تو خدا کے لیے ہوش کے ناخن نکالیں، اپنی گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہماری زندگی کیا ہے، ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہمارے آخر کیا ہو رہا ہے۔ بے شک اللہ کے پاس دین اسلام ہی ہے۔ ہم مسلمان ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم اسلام کا علم حاصل کریں۔ وہ علم کہاں سے ملتا ہے؟ مدرسوں سے ملتا ہے۔ مدرسے آباد رہے، مدرسے خوش رہے تو ہمارے اندر، ہمارے معاشرے میں، ہمارے قوم میں پورا دین ہرا بھرا رہے گا۔ اگر نہیں رہے گا، مدرسے ختم ہو جائیں گے، مدرسے چھوڑ دیے جائیں گے، مدرسوں کو ہم چھوڑ دیں گے تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہمارا تو نقصان ہے، لیکن سب سے بڑا نقصان ہمارے آنے والی نسل کا ہوگا۔ وہی نسل کل قیامت کے دن یہ پوچھے گی، کیا پوچھے گی؟ بابا مجھے یہ پڑھایا، وہ دیا، یہ فلاں سینٹ زمین رکھے گئے، وہ فلاں بنگلہ رکھے گئے، فلاں یہ رکھے گئے، وہ رکھے گئے۔ یہ پوچھیں گے نہیں، بلکہ یہ پوچھے گی، اے میرے بابا، اے میرے دادا، اے میرے، آج کل کی زبان میں ڈیڈی،
شوق زیادہ ہو رہا ہے ہمارے لوگوں کہ اے میرے بابا مجھے آپ نے دین کیوں نہیں سکھایا؟ یہ سوال قیامت میں ہوں گا تو کیا جواب دیں گے ہم؟ ہمارا بچہ خود ہم سے پوچھیں گا اے امی جان ہم نے چینل بدلانا سکھائے، کس طرح فون کو چلانا سکھایا، سب کچھ سکھائے، لیکن دین کیوں نہیں سکھائے؟ اگر دین سکھاتے تو آج ہے ہمارا حالت نہیں ہوتی۔ اے اللہ ہماری یہ ذمہ داری، یہ ہماری یہ گناہوں میں ہمارا تو پارٹیسپیٹ ہے، لیکن سب سے زیادہ ہمارے ماں باپ کا بھی ہے۔ اے اللہ ان سے بھی تو پوچھ لے، اے اللہ ان کو بھی تو گریبان پکڑ، ان کو بھی جو ہے اس کی سزا دے۔ تم بیٹے خود ہمارے خلاف گواہی دیں گے تو کیا ہوں گا معاملہ؟ قیامت میں ایسے منظر بھی دیکھنے کو ملیں گے کہ آل اولاد بھی، اپنے بیوی بچے بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے، کیونکہ ہم اپنی ذمہ داری پوچھے جانے والے ہیں۔ جو ذمہ داری ہم پورا نہیں کریں گے تو وہی ذمہ داری والے جو ماتحت والے ہیں وہ ہم سے پوچھیں گے۔ تو بہت بہت مبارک ہے آپ منتظمین کو اور حاضرین کو کہ الحمدللہ ہمارا مدرسہ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا آج سالانہ جلسہ ہے۔ بہت خوشی ہوئی ہے آ کر، دل باغ باغ ہوا ہے، اور اللہ سے دعا میں ہمیشہ کرتا رہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس شہر تاڑ بدری میں اس مدرسے کو ایمان کا چراغ بنائے رکھے، اس کی روشنی پورے شہر میں کونے کونے تک پہنچتے رہیں، اور ہم نے جو ارادہ کیا ہے 4 مدرسے میں 2 مدرسوں کا الحمدللہ ہو گیا ہے، اور بھی 2 مدرسے جلد سے جلد ہمارے ہاتھوں سے ہی قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے قاضی محترم اور اس مدرسے کے منتظمین کو خوب سے خوب نوازے، ان کی عمر میں، ان کے وقت میں، اور ان کے مال دولت میں، آبرو عزت میں خوب برکتیں، رحمتیں، نعمتیں، وسعتیں عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وما علینا الا البلاغ۔